السلام علیکم۔ پچھلی دفعہ ہمارا موضوع تھا اقسام کلمہ۔ اس دفعہ ہمارا نٹباندھ کا موضوع ہے، نٹباندھ کے صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے متشابہ الفاظ۔ جس طرح متشابہ سے آپ کو لگ رہا ہے، متشابہ لفظ شبیہ سے نکلا گیا ہے۔ شبیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا عکس دیکھنا، عکس بننا شبیہ کہلاتا ہے۔ متشابہ لفظ شبیہ کی جمع ہے۔ متشابہ الفاظ آج ہم پڑھیں گے کہ متشابہ الفاظ کون سے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اکثر پڑھتے ہوئے ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جن کی ادائیگی تلفظ بولتے ہوئے ایک جیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب ان کا مطلب نکالا جاتا ہے تو وہ معنی کے لحاظ سے تبدیل ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ اس کی باقاعدہ تعریف ہے، وہ الفاظ جو آواز یا املا کے لحاظ سے ملتے جلتے ہوں انہیں متشابہ الفاظ بھی کہتے ہیں۔ متشابہ الفاظ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے متشابہ الفاظ باللحاظ آواز کے لحاظ سے، جن کا پڑھنے میں ایک جیسے ہوں، لکھنے میں ان کا تبدیل ہو، جبکہ آواز بھی ایک جیسی ملتی جلتی ہو۔ پہلا ہمارے پاس ہے اثر ہے مؤثر ہونے کی کیفیت۔ اس کی مثال دیکھیں، اثر مؤثر ہونے کی کیفیت یا نتیجہ اثر ہونا، کسی بھی چیز پر کسی بھی بات کا اثر ہونا۔ دوسرا اس کا متشابہ الفاظ ہے اثر نماز کا وقت، زمانہ، جس کو ہم نماز کا وقت کہتے ہیں، اثر کی نماز کہا جاتا ہے۔ اثر اور اثر پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ کی ادائیگی میں دونوں ایک جیسے ہیں، مگر لکھنے کے لحاظ سے دونوں کا بناوٹ الگ ہے۔ اس کے بعد اس کی اگلی مثال ہے علم۔ علم کہا جاتا ہے غم کو، تکلیف کو، کسی بھی دکھ کو، جبکہ دوسرا علم ہمارے پاس ہے جھنڈا۔ ہم جو اپنے گھروں میں جھنڈا لگاتے ہیں اس کو عربی زبان میں علم کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، علم اور علم دونوں پڑھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن لکھنے کی وجہ سے دونوں کا الگ الگ مطلب ہے۔ پہلا علم ہے غم، تکلیف، رنج، جبکہ دوسرے علم کا مطلب ہے جھنڈا۔ اسی طرح آئے متشابہ الفاظ باللحاظ معنی۔ پہلا ہے باللحاظ املا، کہ املا کے لحاظ سے ان میں صرف عربی کے زبر اور زیر کے فرق کی وجہ سے یہ متشابہ الفاظ ہیں۔ ہمارے پاس پہلا ہے پوروا، پورب سے آنے والی ہوا، یا جس کو ہم ٹھنڈی ہوا کہتے ہیں۔ اکثر ہمارے شاعر حضرات اپنی شاعری میں لفظ پوروا کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیں پیش لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پوروا پڑھا جاتا ہے، پورب سے آنے والی ہوا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ہے پرواہ، جس کے اوپر زبر لگائی گئی ہے اور اس کا مطلب ہے توجہ دینا، پرواہ کرنا، کسی بھی چیز کی توجہ دینا۔ اس کی دوسری مثال دیکھتے ہیں، عالم، علم رکھنے والا، جس کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ جبکہ اس کی دوسری مثال ہے عالم، دنیا، پوری دنیا یا کائنات کو عالم کا لفظ دیا گیا ہے۔ اس میں دیکھیں نیچے زیر لگنے سے وہ عالم بن گیا، علم رکھنے والا، اور اس کے اوپر زبر لگنے سے عالم، دنیا بن گیا۔ اور یقیناً آپ کو متشابہ الفاظ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ نٹباندھ کے صفحہ نمبر 5 پر ہی سرگرمی نمبر الف موجود ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے جوڑوں پر غور کیجئے۔ آپ کو یہاں پہ دو لفظوں کا جوڑا دیا گیا ہے جو پڑھنے کے لحاظ سے ایک جیسی آوازیں دیتے ہیں، لیکن لکھنے میں اور میننگ میں دونوں تبدیل ہیں، معنی میں دونوں تبدیل ہیں۔ اور ہر لفظ کا صحیح مطلب واضح کرتے ہوئے انہیں جملوں میں استعمال کیجئے۔ ہمارے پاس آپ کی کتاب پر ہی موجود ہے صدا۔ صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، قائم رہنا، قائم و دائم رہنا، ہمیشہ رہنا۔ صدا پہلا جملہ ہے، اللہ انہیں سدا خوش رکھے، کہ اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اس کے بعد دوسری صدا ہے، صدا آواز لگانا، جو اکثر ہماری صبح سویرے پرندوں کی آوازیں آتی ہیں، یا کچھ انسانوں کی آوازیں ہوتی ہیں، یا ہمارے گلیوں میں فقیر یا کچھ اس طرح سے لوگ جو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، وہ صدا کہلاتی ہے۔ ان وادیوں سے صدا آتی ہے، ان وادیوں سے صدا آتی ہے، آواز آتی ہے، پکارنے کی آواز آتی ہے۔ صدا ہوتا ہے آواز لگانا۔ یہاں پر آپ کا نمبر 1 ہے، نمبر 1 ہے شعر۔
اور اس کا دوسرا جوڑا دیکھ لیں، دوسرا ہے شیر۔ پہلا شیر ہے جنگل کا بادشاہ شیر، جس کا جانور کا نام ہے شیر۔ شیر کو دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے، کہ جنگل کے شیر کو دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے کہ میں ڈر گیا۔ شیر، اب یہ دونوں پڑھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن لکھنے میں یہ دونوں الگ ہیں اور ان دونوں کا مطلب بھی الگ ہے۔ شیر کو دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے، کہ جنگل کے بادشاہ شیر کو دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کے بعد شعر ہے، مجھے علامہ اقبال کے شعر بہت پسند ہیں۔ یہ شعر شعر و شاعری والا شعر ہے کہ مجھے علامہ اقبال کے شعر بہت پسند ہیں۔ یقیناً آپ کو متشابہ الفاظ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب آپ کی نردبان کے صفحہ نمبر 5 پر الف کا حصہ، جس کا ہم لوگوں نے ایک جملہ ابھی کیا ہے، اس ایک جملے کو دیکھتے ہوئے اور اوپر والی ہدایات کو پڑھتے ہوئے سرگرمی نمبر الف آپ مکمل کریں گے۔ اس کے بعد نردبان کے صفحہ نمبر 6 پر آئیں، جس میں سرگرمی نمبر ب دی گئی ہے، مدرجہ ذیل جملوں کو مناسب متشابہ الفاظ سے مکمل کیجیے۔ یہاں آپ کے پاس جملے ہیں جس میں آپ نے مناسب متشابہ الفاظ سے ان کو مکمل کرنا ہے۔ ہمارے پاس پہلا جملہ ہے، میں نے بجلی کا بل ادا کر دیا۔ ادا، مجھے اس کی ادا بہت پسند، مجھے اس کی ادا پسند نہیں آئی۔ پہلے میں دیکھیں، میں نے بجلی کا بل ادا کر دیا، یہ وہ بل ہے، یہ وہ ادا کرنا ہے جو کسی کا قرض ہے، ادا دے دینا، اتار دینا، اپنے سر سے ایک بوجھ جو اتارنا ہوتا ہے، ادا کرنا، کسی بھی چیز کا ادا کرنا، مطلب فرض کا ادا کرنا، کسی بل کا ادا کرنا یا کسی بھی ایسی چیز کا ادا کرنا جو ہم کسی کا اتار دیں، قرض اتار دیں یا کچھ بھی کوئی فرض ہے اس کو پورا کر دیں، وہ ادا کرنا کہلاتا ہے۔ میں نے بجلی کا بل ادا کر دیا۔ اس کے بعد دوسری ہے، مجھے اس کی ادا۔ ادا یہاں پہ ناز و نخرے والی ادا ہے، مجھے اس کی ادا پسند نہیں آئی، کہ مجھے اس کی ادا، مجھے اس کی نخرے والی ادا پسند نہیں آئی ہے۔ یقیناً آپ ان دو جملوں کو دیکھتے ہوئے سرگرمی نمبر ب جو ہے اپنے نردبان کے صفحہ نمبر 6 پر اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد نردبان کے صفحہ نمبر 6 پر ہی سرگرمی نمبر ج موجود ہے۔ جی، بے سرگرمی کو مکمل کرتے ہوئے اس کے بعد سرگرمی نمبر ج پر آئیں، مدرجہ ذیل جملوں میں سے متشابہ الفاظ علیحدہ علیحدہ کر کے لکھیے۔ یہاں پہ آپ کو جملے دیے گئے ہیں، اس کے آگے آپ کے پاس کالم بھی بنے ہوئے ہیں جس میں آپ کو متشابہ الفاظ لکھنے ہیں۔ نذیر کی سالگرہ پر بے نظیر نے خوبصورت تحفہ دیا۔ اس میں دیکھیں آپ کے پاس نذیر اور بے نظیر متشابہ الفاظ ہیں، آپ نے ان کو آگے دیے گئے کالم میں جس میں متشابہ الفاظ لکھنے ہیں، آپ نے وہاں نذیر اور بے نظیر متشابہ الفاظ میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر موجود ہیں، کہتے ہیں کہ عصر کے وقت تک اس پر سحر کا اثر ٹوٹ گیا۔ اب یہاں پہ عصر جو ایک نماز کا وقت ہے، سحر کا اثر ہونا، کسی بھی چیز کا اثر ہونا، یہاں پہ 2 متشابہ الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ عصر کے وقت تک اس پر سحر کا اثر ٹوٹ گیا، کہ عصر اور اثر یہ دونوں متشابہ الفاظ ہیں، آپ نے ان کو آگے دیے گئے کالم میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر موجود ہے، دروازہ کھلتے ہی اس نے باغ میں بہت سے پھول کھلتے دیکھے۔ اب کھلتے اور کھلتے اس میں متشابہ الفاظ ہے، کھلتے ہی اس نے باغ میں بہت سے پھول کھلتے دیکھے، یہ دونوں بھی متشابہ الفاظ ہیں جنہیں آپ نے اپنے دیے گئے کالم میں مکمل کر کے لکھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر موجود ہے، اس نے قسم کھائی کہ بد تہذیب قسم کے لوگوں سے رابطہ نہیں رکھے گا۔ قسم کھانا، کسی بھی بات کی قسم کھانا، اور بد تہذیب قسم کے لوگوں سے یہ اقسام میں شامل ہو جاتا ہے، جو لوگ بہت برے ہوتے ہیں یا بہت اچھے ہوتے ہیں، یا کسی بھی قسم میں یہ شامل ہو جاتا ہے قسم۔ اس نے قسم کھائی کہ بد تہذیب قسم کے لوگوں سے رابطہ نہیں رکھے گا۔ اس میں قسم اور قسم دونوں متشابہ الفاظ ہیں جن کو آپ اپنے متشابہ الفاظ کے کالم میں لکھیں گے۔ یقیناً آپ کو متشابہ الفاظ سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے نردبان کے صفحہ نمبر 5 اور 6 پر موجود الف ب ج سرگرمی کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔